نمازوں کی ترتیب اور اسی طرح تجوید کے قواعد وغیرہ کہ اپنے معصوم زبانوں سے سناتے ہیں۔ زبان اگرچہ معصوم ہے، بچے چھوٹے ہیں، لیکن باتیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، اسی لیے انہیں یہ مجلس کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بچوں کے لیے ان کو سنانے پر ان کی تعریفات آپ حضرات ان کو انعام بھی دے سکتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ان بچوں کو سننا چاہیے اور ان کی ہمت افزائی بھی کریں اور ان کے حق میں دعائیں کریں، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل ہے اور یہ ہمارے فیوچر ہے۔ ہم یہ بچہ سمجھ کر ہرگز نہ بھول جائیں کہ جو دین سے دور ہیں یا دین کی باتیں کچھ نہیں جانتے جو بچے، ان میں اور ان میں فرق نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ جو بچپن سے بچہ جس چیز سے لگاؤ رکھتا ہے اس چیز سے وہ قریب ہوتا جاتا ہے اپنی عمر کے ساتھ، اور وہ چیزیں اس کے دل پہ اثرات کرتی ہیں۔ اگر بچے کو آپ دینی ماحول میں ڈالیں گے، بچہ دین سے اگر قریب ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ یہ آگے چل کر مستقبل میں ہمارا بچہ چاہے دنیا کے جس فیلڈ میں بھی اپنا قدم رکھے، انشاءاللہ دیندار بن کر اس فیلڈ میں کام کرے گا۔ تو دنیا داری کے ساتھ، وحدہ داری کے ساتھ اور کمانے کے ساتھ، جاب اور نوکری ملازمت کے ساتھ دینداری کا ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی اور کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وہ والدین بھی قابل فخر ہوں گے جو اپنے بچوں کو آگے چل کر، جو ان کے لڑکپن سے، بچپن سے ان کو دینداری کے طرف ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ترغیب دیں کہ بچہ دین سیکھے، قرآن سیکھے اور اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے بچوں کو ان کے والدین کے طرف سے۔ اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یتیم کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یتیم تو ہم اس کو جانتے ہیں جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ کہا نہیں، حقیقت میں یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ ان کے بچوں کو دین سے دور کر دیں، دین کی تعلیم نہ دیں، تو وہ والدین رہتے ہوئے بھی وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تمام کتابوں کی سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے امت میں اللہ نے پیدا کیا جو تمام نبیوں کا سردار اور تاجدار، ایسے نبی کے امت میں ہم پیدا ہوئے، اور اتنی عظیم ترین کتاب ہمیں ملی جو کتاب ہدایت ہے، جو ہمیں زندگی کے دستور سکھاتی ہے، جو ہمیں شب و روز کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ بتاتی ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا ہم کو راستہ دکھاتی ہے، جو حلال اور حرام میں ڈفرنس ہمیں سکھاتی ہے، جو حلال کی ترغیب دیتی ہے اور حکم دیتی ہے جو کتاب کہ اس سے تمہاری زندگیاں پر رونق بنیں گی، پرسکون بنیں گی، جو حرام کاری سے ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمیں بچانے کی ترغیب دیتی ہے اور حکم دیتی ہے۔ ایسی عظیم ترین کتاب جس میں ہماری اولادوں کے لیے تربیت اللہ نے سکھائی کہ دیکھو تمہاری اولاد اگر دیندار ہوگی تو یاد رکھنا انہی اولادوں سے تمہیں سکون ملے گا، اور یہی اولاد تمہارے لیے سربلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم نے دین سے محروم کیا، جتنا بڑا دنیا دار عہدے دار وہ بن جائے، اور دین سے محروم ہے تو امید بھی نہ رکھنا کہ شاید وہ تمہارے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ فرق ہے۔
ہم چونکہ ہم پر دنیا کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم بے ہوشی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں، دنیا کی رنگینیوں اور اس کے زیب و زینت میں پڑھ کر ہم نے دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور یہی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہم دن میں 12 گھنٹے اسکول کے حوالے اپنے بچوں کو کرتے ہیں، دن میں 12 گھنٹے ہمارے بچے، اور شیڈیول آج کے سچویشن میں اسکولز کے جو شیڈیولز ہیں اتنے ٹائٹ رہتے ہیں بچوں پر کہ بچہ سو کر اٹھتا ہے، اسکول کی تیاری کرتا ہے۔ غور کریں اس بات کو، جو آنے والے مستقبل کے جو دن ہیں ہمارے لیے، اللہ ہم سب کے نسلوں کی حفاظت فرمائے، کہیں خطرناک ثابت نہ ہو جائے اگر ہم نے ان کو دین سے دور رکھا۔ بچہ سو کر اٹھتے ہی اسکول کے حوالے، دوسرا کوئی چیز نہیں ہے۔ شام میں آیا اور کپڑے یونیفارم چینج کیا، ماں کچھ کھلاتی ہے، پھر ٹیوشن کے حوالے۔ اب ادھر سے آتا ہے، ماں باپ خود رحم کرتے ہیں بچے پر کہ اب اتنا تھک گیا ہے، اب اسے کیا، ادھر سے آنے کے بعد ٹیوشن سے پھر ہوم ورکس، وہ اپنا اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کیا کرتی ہے، جلدی کھلاتی ہے اور سلا دیتی ہے کہ پھر صبح سے اسکول جانا ہے۔ تو بچہ ہماری دینی تربیت کیا پایا؟ بچے کو ہم نے دین کیا دیا؟ دنیا تو سکھا رہے ہیں، اب دنیا سیکھ رہا ہے وہ، لیکن دین سے کتنا قریب ہو رہے ہیں ہمارے بچے، ہماری نسلیں۔ اور آج کا جو نصاب اور سلیبس جو تیار کیا ہے ان اسلام دشمنوں نے، وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے آج کے سچویشن میں اگر اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، یہ مکتب، یہ مدرسے، معاف کرنا میرے الفاظ سخت ہوں گے، تمہیں بہت ہلکے دکھتے ہیں، تمہیں بہت ہلکے دکھتے ہیں۔ آج ہمارے بزرگان دین اکابرین جگہ جگہ مجلسیں اور جلسے قائم کرتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دو، مکاتب میں، مدارس میں۔ تمہارے حقوق کو، تمہارے رائٹس کو تمہارے بچے سمجھنا ہے تو قرآن، حدیث اور نبی کی سنت اور شریعت جان کر ہی تمہارے حقوق کو وہ ادا کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اسکول میں کوئی پیرنٹس کے رائٹس، حقوق نہیں سکھاتے، اسکولس میں پیشاب پاخانے کے طریقے نہیں سکھاتے، اسکولس میں، کالجز، یونیورسٹیز میں حلال و حرام نہیں سکھائے جاتے، وہاں صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح سے جھکا کر اس کو فیل کر کے تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ دنیا میں یہی چیز سکھایا جاتا ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی۔ اور دوسری درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اور کوئی چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ اسی لیے آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے ان مدارس اور مکاتب کو غیر معمولی نہ سمجھو، ان کی قدر اگر ہمارے دلوں سے گھٹے گی، یاد رکھنا اللہ ناقدرہ بنا دے گا تمہاری اولاد کو۔ چونکہ ہم نے دین کو پڑھانا ضروری نہیں سمجھا، تو وہ سب سے پہلے تو دیندار بنے گی نہیں، اور جب دیندار اولاد ہماری نہیں بنے گی تو حقوق کو ہمارے جان سکے گی نہیں۔ پھر بڑے ہو کر پھر ہمارے بڑھاپے پر وہ بجائے اس کے کہ ہم پر رحم کھائے گی، وہ ہمیں اولڈ ایج ہوم بھیجے گی یا پھر ناقدری کرے گی، بے ادبی کرے گی، اور اس وقت خون کے آنسو یہ والدین روتے ہیں۔ پھر اس وقت کا رونا کس فائدے کا؟ تو ذرا غور کریں، ان بچوں کو صبح کے وقت میں مکتب بھیجنا اور دینی تعلیم کے لیے ان کو تیار کرنا، اس کو ہم اتنا ضروری نہیں سمجھتے، ایک فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ یہ جو بچے آ رہے ہیں نا، اکثر ان میں سے میں کہتا ہوں ان بچوں کے کیا قصور دیں، ان کے شیڈیول کو ابھی مارننگ کلاس شروع ہو جائے، ماں 5 بجے اٹھ کے تیار کرے گی ناشتہ، باپ 2 بجے بھی اگر رات میں گھر سے آیا ہوگا اپنی جاب سے، آنکھ ملتا ہوا، ناک رگڑتا ہوا اٹھ کر جائے گا اس کو اسکول چھوڑنے۔ 10 منٹ کی لیٹ ہو جائے، اسکول والے گیٹ بند کر دیں گے، ہاتھ جوڑ کر وہاں کھڑا ہوگا۔ یہ قدر ہے تمہارے دلوں میں دنیاوی تعلیم کی۔ آدھی رات سے ماں اٹھتی ہے، رات میں پریپریشن کر کے سوتی ہے، اس کے یونیفارم کی، اس کی ناشتے کی، اس کے اسکول بیگ کی، وغیرہ کی، مگر وہی جب مکتب کی باری آتی ہے تو ٹھنڈ میں کمبل ڈبل اڑا کر سلاتے ہیں ان بچوں کو کہ سردی لگ جائے گی، مدرسہ جائے گا تو آئے۔ دین کی تعلیم سکھانے کے لیے تمہارے بچوں کو سردی لگ جاتی ہے، بارش میں بھیگ جاتے ہیں۔ یہ امپورٹنس دے رکھا ہے ہم نے دنیاوی تعلیم کو، اور دینی تعلیم کی اتنی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اور دین ناقدروں کو اللہ نہیں دیتا، قدردانوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔
جب قرآن کی قدر، دینی تعلیم کی قدر، اسلامی تعلیمات کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو یہ بچے کیا کریں؟ یہ تو معصوم ہیں. تو اس کا وبال اور اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا. اسی لیے اس کو ضروری سمجھیں، ضروری سمجھیں. کبھی کبھی بیزار آتا ہے کہ کیا جن کے دلوں کے اندر قدر نہیں ہے، اب کیا ان کے بارے میں اتنی فکر لے کر بیٹھے. ذمہ دار ہماری مسجد کے الحمدللہ مکتب کے سلسلے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں، اتنے فکر مند. کئی بار میٹنگ، مشورے، محلے کا ہر بچہ کیسے مکتب میں آئے. اساتذہ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے کہ بچے آئیں گے پڑھائیں گے. اور بچہ آتا ہے 15 منٹ جب رہتی ہے اسکول کو چھٹی ہونے کے لیے مدرسے کی، 15 منٹ 20 منٹ، یہ قدر ہے. جاؤ گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد میں اسکول کے اوپن ہونے کے بعد میں پریئر کے بعد میں لے کے جا سکتے ہیں بچے کو. 5 منٹ لیٹ ہوتی بچہ خود چیخنے لگتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اہمیت بچے کے دل میں ہے کہ وہاں مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا. وہاں کوئی کسی کا ہم جا کر ایک بال کے برابر کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں سکتے. وہاں پر 5 منٹ باہر کھڑا کر دیں گے، کھڑے رہے، باپ بھی کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے، بچہ بھی کھڑا ہے بیگ لے کر. اور یہاں استاد اگر بھگا دیا، ایک تھپڑ لگا دیا، آستین چڑھا کے ادھر سے آئے گا. کئی کو بھگا ڈالے، کئی کو کھڑا ڈالے. قدر کرو، قدر کرو. مفت میں مل رہی ہے نا دین کی تعلیم، اس لیے قدر نہیں ہے، یاد رکھو. مفت میں مل رہی ہے، اس کی قدر معلوم ہوگی جب انجام کو پہنچیں گے. اسی لیے اس کی قدردانی کرو. یہ کس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ کیسے چھوڑتے ہیں بچوں کو؟ کوئی رات کا سویا ہوا پہن کر کپڑا اڑتا ہے، بچہ سیدھا آتا ہے. کوئی بچہ کھا کر ایسے ہی منہ میں اس کے کھانا لگا رہتا ہے، وہ سیدھا آتا ہے. کسی کے کپڑے سے ہی بدبو مارتی رہتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ دین کا تعلیم الف با پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور کبھی خبر گیری نہیں لیتے کیا پڑھ رہا ہے. کتنے سالوں سے میں کہہ رہا ہوں تم چیک کرو تمہارے بچے مدرسے سے جا رہے ہیں، مکتب سے کیا پڑھا ہے تو بتا. وہ باپ تھکا ہارا ہوا آئے گا جاب سے، رات 11 بج گیا تو بچے کو پوچھے گا ہوم ورک کریا، کلاس ورک کریا، ریڈنگ کیا، اسٹڈی کیا، پریپیئر ہوا، سب پوچھے گا. ایک نہیں پوچھے گا تو کچھ نہیں پوچھے گا. آج مدرسہ گیا تھا کیا پڑھا بتا، کبھی نہیں پوچھے گا. یہ آج تک 11-12 سال ہو گئی، ایک آدمی اگر آ کر مجھے کہہ دیتا کہ میرا بچہ کیوں پڑھ رہا ہے نہیں، میری تمنا پوری ہو جاتی. کوئی جائزہ بھی لے رہا ہے. یہ فرق پھر کیا ہے؟ دین کے نسبت ہم کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ یاد رکھو ہمارا مقدر، ہماری تقدیر کو ہم خود بگاڑ رہے ہیں، ہمارے مستقبل کو ہم اندھیرا کر رہے ہیں. اور جو آنے والا سلیبس ہے جس سے ہمارے بچے اب فیس کریں گے اسکول کے اندر، یاد رکھنا سراسر ایمان سے نیچے اتار دینے والے وہ سلیبس ہے، نصاب تعلیم ہے. اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے مضبوط نہیں کیے، وہ بچے قرآن نہیں سیکھے، وہ بچے اللہ اللہ نہیں سیکھے، وہ بچے رسول اللہ نہیں سیکھے، وہ بچے درود نہیں سیکھے، وہ بچے کھانے کے آداب، سونے کے آداب نہیں سیکھے، وہ بچے اگر کھانے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے نہیں سیکھے، وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں سیکھے، تو وہاں پر جائیں گے اور وہ جو جنتر منتر بتائیں گے اسی کو پڑھ کر کھائیں گے. یہ ہے عقائد سکھائے جاتے ہیں، دینی تعلیم اور تربیت سکھائی جاتی ہے. ہمارے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے، وہ سکھائے جاتے ہیں. یہ دینی تعلیم میں ہی، قرآن اور احادیث اور سنت اور شریعت میں ہی تمہارے حقوق کو بتائے گئے کہ تمہارے بچے آج یہاں سیکھیں گے، کل اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور تمہارے سامنے ادب اور احترام، تمہارے حقوق کو جانیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہارے رائٹس ان پر کیا ہے وہ اس چیز کو سمجھیں گے. اسی لیے دین کی قدر کرو اور دینی تعلیم کی قدر کرو. یہ ہمارے معاشرے سے بہت اس کا یعنی اس کی اہمیت گرتی چلی جا رہی ہے، بہت گرتی چلی. کھیل تماشا بنا دیا ہے مکتب، کھیل تماشا. جتنے میں تو کہتا ہوں اتنے سالوں سے دیکھتا ہوں
مسجد کے ذمہ داران حضرات، کمیٹی حضرات جتنا پوچھ گچھ کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں باقاعدہ فکر لے کر، سوچ لے کر، اتنے یہ ماں باپ نہیں سوچتے. ان کی فکروں سے، ہماری فکروں سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھنا، جب تک آپ کی فکریں نہ جاگیں گی کبھی نہیں. یار اتنی بے دینی، اتنی مرنگی، مکتب کی اہمیت نہیں ہے، مدرسے کی اہمیت نہیں ہے. بچوں کو کیسے تیار کر کے مدرسے کو چھوڑنا ہے یہاں فکر کی جاتی ہے. ان کو جبہ شریف پہنانا چاہیے، ان کا ایک یونیفارم ہونا چاہیے. وہ ماں باپ کبھی فکر نہیں کرتے میرا بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے تو ایک سلیقے سے جائے. بچے کے آنکھوں میں دیکھو ایسے کیچڑ لگے ہوئے ہوتے، وہ سو کے منہ بھی نہیں دھوتا ہے، اٹھ کر سیدھا بھیج دیتے ہیں ایسے. ہم جس قدر عزت دیں گے اسی قدر عزت دینی اعتبار سے ہمیں ملے گا، اور جو بیج بوئیں گے ان کے زندگی میں اس کا نتیجہ وہی ملے گا آگے چل کر مستقبل اور فیوچر میں. اسی لیے اس کی اہمیت کو جانو. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے اب انشاءاللہ تھوڑے بہت بچے انشاءاللہ اپنی سنت، نمازوں کی ترتیب، قرآن کی تلاوت، نعت، حمد وغیرہ سنائیں گے آپ حضرات کے سامنے. جو کچھ یہاں سیکھے آپ حضرات غور سے سنیں اور دین کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کریں، اس کی ترغیب دلائیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور ان کو سمجھائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہم اس جلسے کی شروعات کرتے ہیں. تو جلسے کی شروعات، کسی بھی دینی مجلس کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے حمد و ثنا سے ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم مجلس کا آغاز کریں گے، اور کلام مجید کی تلاوت کے لیے میں ہمارے اس مدرسے کے طالب علم جو اس وقت درجہ حفظ میں ہیں، حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، عبد الباری، میں ان کو بلاتا ہوں یہ آئیں اور تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التین مکیہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما يكذبك بعد بالدین. الیس اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت میں نعت پیش کرنے کے لیے میں محمد ارحان کو دعوت دیتا ہوں. محمد ارحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نعت شریف پیش کر رہا ہوں. دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ماں باپ کی عظمت کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. دل سے ان کی عزت کریں، ان سے سچی محبت کریں اور ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کا سایہ خدا کی رحمت ہے. جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ پچھتاتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے ماں باپ کے بارے میں، یاد رکھو یہ نصیحت ہے، یاد رکھو یہ نصیحت ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم کبھی ان کو ناخوش، نہ کرو تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم حضرات کے سامنے پانی پینے کے سنتیں سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ پانی پینے کے سنتیں: نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بیٹھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 3 سانس پہ پینا، نمبر 6 پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اسلام کی بنیاد پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسلام کی بنیاد 5 ہیں، وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا مطلب ہے کو دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان مبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے۔ اسلام بھلائی سکھاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم نیک رہیں اور ایک رہیں، ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، سچ بولے، جھوٹ سے بچیں، سب سے بھلائی کریں، کسی کا برا نہ چاہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، اس طرح ہم سب کو اپنا بنائے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بہت سچا مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے شرائط بتانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت ہمارے پیارے نبی کے زندگی کے حالات کو کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اللہ کے بندے اس کے رسول ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والدہ کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی کی نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نانی کا نام ہمارے نبی کے نانی کا نام برہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
honorable teachers and my great personalities and my dear friends. Suratul Ikhlas. Ikhlas. Auzubillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Say, Qul huwallahu ahad. Say, He is God, the one and only. Allahu Samad. God the literally absolute. Sadaqallah. Lam yalid. ولم يلد ولم يولد. He begetted not, nor he is begetted. ولم يكن له كفوا أحد. And there is none like to him. Sadaqallah. Assalamu alaikum السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض وضو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ فرائض وضو 4 ہیں۔ پہلا، پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک منہ دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو گونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے مسنون دعائیں سنانے جا رہی ہوں۔ غور سے سنیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ رات کے سونے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم بسمکا اموت و احیا۔ ہر قسم کے آسانی طلب کرنے کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا، اللہم انا الحمدللہ الذی عذاب ان العذاب وعافانی۔ بیت الخلا سے نکلنے کے وقت پڑھنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی عذاب عن العذاب وعافانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کئی ہمارے ایسے نوجوان طالب علم ہیں اور ان میں سے اس سال ابھی کل ہی پرسوں ایک ہمارے طالب علم ہیں سید عنایت اللہ ابن سید حسین صاحب۔ انہوں نے الحمدللہ تجوید کے ساتھ پورا قرآن مکمل کیا اور الف با سے یہاں شروع کیے اور الحمدللہ 2 دن پہلے ناظرہ تکمیل قرآن کی۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور دل سے ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآنی زندگی نصیب فرمائے۔ قرآن کو بڑے بہترین انداز اور 4 دن میں ایک پارے سبق سناتے تھے، پاؤں پارا آدھا پارا سبق سناتے تھے اور اتنی فلوئنٹلی پڑھتے تھے یہ کہ کہیں ٹوکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی الحمدللہ۔ تو میں سید عنایت اللہ بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں 1 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن جیسی عظیم کتاب
ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے قرآن پورے گرامر کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا۔ محترم حضرات کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں، جن کی وجہ سے میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا صحیح طریقے سے۔ اور اسی طرح ہمارے مسجد کے فاروق مسجد کے صدر صاحب اور سیکریٹری سارے ذمہ دار حضرات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سارے حضرات کو بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی آ کے سیکھیں، بہت اچھے سے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں، ہر ایک کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک کے سامنے اچھوں کی پسینے چھوڑتے تو پھر بھی ماشاءاللہ کوشش کرے۔ تو اپنے دل کے بات کو رکھنا چاہ رہے تھے، وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے آپ حضرات کا، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کا، اپنے استاد کا، یہ ان کو تھینکس کر رہے تھے۔ نوجوانوں کے لیے یہ میسج دے رہے تھے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے دیکھو کہ آج میں اگر یہاں کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے تو اس کی برکت قرآن ہے، کہ میں آج آپ سب حضرات کو کھڑ کر یہ موٹیویشن دے رہا ہوں کہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانے والا اللہ اس کو آگے ہی کھڑا کرتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ میسج تھا ہمارے پورے نوجوانوں کے لیے کہ قرآن جیسے عظیم کتاب کو آپ بھی سیکھیں، اور قرآن سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ بغیر قرآن کے سیکھے نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، اور تمام تر سہولتیں آپ کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مسجد کے اندر کی گئی۔ صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ میں تو اپنے نوجوان ساتھیوں سے اسپیشلی کہتے رہتا ہوں کہ بھائی تم کو کون سے نماز میں وقت ملتا ہے، جب میں تمہیں وقت دوں گا، میں تمہیں انفرادی وقت دوں گا، تم آؤ پڑھو چلے جاؤ، 10 منٹ دو، میں تمہیں انشاءاللہ بہترین قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا، 10 منٹ۔ مگر شیطان اتنے آسانی سے قرآن سیکھنے نہیں دے گا، یاد رکھ لینا، قرآن سیکھنے تو اتنے آسانی سے نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جب یہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے تو زبان میں اتنی لکنت تھی، ان کے ساتھ ان کے بھائی صاحب بھی پڑھ رہے تھے، بڑے بھائی ان کے، اگر وہ یہاں ہوں تو ان کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شاید آگے صحیح پڑھ سکیں گے پورے طور پر، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو اس کے پیچھے لگتا ہے اس کو حاصل کرنے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بہترین انداز میں یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک ایک حرف صاف انداز میں، ڈیفیکلٹ ورڈ سب کو بڑے آسانی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک پاؤ پارا سبق سناتے تھے روزانہ، ایک ایک پاؤ پارا، اور اصول کی اتنی پابندی تھی، کوئی بچہ کبھی چھٹی نہیں لیتا تھا فون پر کہ آج میں نہیں آ سکوں گا۔ یہ مدرسہ نا یہاں کون جاتا ہے حضرت کو پوچھنے، کیا کرتا ہوتے مدرسے سے نکال دے گیا، دیکھ لیں گے جا کو، لیکن باقاعدہ یہ اگر مجھے آج نہیں آنا ہے تو چھٹی لیتے تھے، حضرت میں آج نہیں آ سکتا، میری مصروفیت یا فلاں۔ ہاسپٹل میں اپنے بچے کو علاج کے لیے لے کر گئے، وہاں بھی مجھ سے چھٹی پوچھ رہے کہ حضرت میں میرے بچے کو لے کر ہاسپٹل آیا۔ تو یہ پابندی، یہ محبت، یہ اصول کے تحت میں پڑھنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن سیکھنے کے لیے اصول جو اپناتا ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، بہترین انداز۔ الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھنے کا پاؤں و پارا، آدھا پارا سبق ایک دن میں سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت سے نوازے۔ تو یہ محمد عنایت سید عنایت اللہ تھے۔ اب میں پک اینڈ اسپیک کرنے یہ 4 طلباء کو بلایا ہوں۔ یہ 4 طلباء ہیں، محمد سعد سرفراز اور ریحان سید رسول۔
ان چاروں میں سے ایک ایک کے نام آئیں گے، ان کے ساتھ ایک پرچی اٹھا کر ہمارے حضرت دیں گے، جس کے حصے میں جو لکھا ہوگا وہی وہ یہاں پیش کرے گا۔ پک اینڈ اسپیک کہتے ہیں اس کو، پرچی اٹھاؤ اور بولنا شروع کر دو۔ سید رسول ابن خلندر صاحب، 4 بڑی مسجد ہے، تمہارے حصے میں کیا آیا؟ 4 بڑی مسجدیں آئی۔ یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر 4 بڑی مسجدیں کون کون سی ہیں؟ مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی، نمبر 4 مسجد قباء۔ یہ دنیا کے 4 بڑی مسجدیں ہیں، ان میں نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ ثواب ملتی ہے۔ اب حضرت دعا کرے کہ ہمیں بھی ان 4 بڑی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی تعداد 5 کیوں ہے یہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 5 بڑی نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نعمتوں کے بدلے 5 نمازیں عطا فرمائے ہیں تاکہ ہر ایک نعمت عطا ہونے پر ان کا شکر ادا کریں۔ ان کا شکر ادا کرنے چاہیے تو 5 نمازیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو پڑھیں، ان کا شکر ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ رب الفرمائے یہ 5 بڑی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمارے جسم کے اندر دی ہے، جس کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں۔ دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، 5 سینسز۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنا، اس کی طاقت اس سے پوچھو جو اللہ نے جس کو آنکھ سے محروم کر دیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو نابینا ہو۔ سننے کی قوت سماعت جس کو کہتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ بہرے سے پوچھو جو ہر چیز کی آواز کو سننے سے محروم ہے، جو اللہ رسول کے نام کو بھی سننے سے محروم ہے۔ بولنے کی قوت، زبان سے چکھنے کی قوت۔ جب انسان کی زبان ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے بخار سے، تب بتاؤ اس کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی کھانے کو ہی دل نہیں کرتا، کوئی چیز کہ ہر چیز عجیب لگ رہی ہے ایک رقم سے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کیا قوت رکھا ہے۔ سونگھنے کی قوت، ذرا سی سردی آ جائے، ناک بند ہو جائے اور پھر وہ گٹر میں کھڑا ہے یا کہیں خوشبو کے جگہ میں کھڑا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوگا، آرام سے ہو کیا لیتا ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پتا چلتا کیا سونگھ رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت، اس سے خوشبو، بدبو انسان احساس کرتا ہے۔ پکڑنے کی قوت، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ پکڑنے کی، چھونے کی قوت، انسان ہر کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو سہارا لیتا ہے۔ یہ 5 بڑی نعمتیں جس کو 5 سینسز کہتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ جب بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا گویا یہ 5 نعمتوں کا شکریہ وہ ادا کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اس لیے ادا کی، اور بھی بہت سارے ریزنس ہیں، لیکن بچے نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو اللہ خوب روشن فرمائے. اب آخری طالب علم محمد ریحان. محمد ریحان یہ بتائیے آپ کو کہ دن بھر میں سنت موقدہ کتنی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے سنت موقدہ کتنے ہیں پیش کرنے جا رہا ہوں. سنت موقدہ دن میں 12 رکعت ہیں. فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت، ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد 2 رکعت، مغرب میں فرض کے بعد 2 رکعت اور عشاء میں فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں. سنت موقدہ پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت موقدہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز کیا آپ کے سامنے سنائیں گے 4 بڑے فرشتوں کے نام اور ان کے کام، یہ آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں آپ حضرات کے سامنے 4 بڑے فرشتوں کا نام اور ان کا کام سنانے جا رہا ہوں. آپ حضرات غور سے سنیے. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم پر بارش برساتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم پر انسان کو روح کا قبضہ کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے قریب سور پھونکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ایان اور محمد ارحان یہ دونوں کو بلاتا ہوں، یہ لوگ ایک چھوٹا سا قرآنی مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ اچھی تعلیم چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دینی تعلیم کس مدرسے میں حاصل کر رہے ہیں؟ دینی تعلیم مسجد فاروق میں حاصل کر رہا ہوں. کیا میں آپ سے قرآن مجید کے بارے میں چند سوال کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. سوال: قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال: یہ کسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال: قرآن مجید کس پر نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوئی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید نازل ہوئی. سوال: قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ نازل ہوئی یا تھوڑا تھوڑا؟ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے بقدر تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی. سوال: قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تمام نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن سیکھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کو پیش کرنے والا ہوں کہ سنت موقدہ 12 ہیں. فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب فرض کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء فرض کے بعد 2 رکعت سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب تک بھی آپ اس 2 رکعت کو پڑھ کر پھر شامل ہوں. ہاں اگر آپ ایسے وقت میں آئے کہ آپ اگر نماز پڑھیں کہ جماعت چک جائے گی تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کی قضا بعد میں کر لیں. تو یہ سنتیں 12 رکعت ہیں ٹوٹل.
اس کو ہر شخص، ہر مصلی، ہر نمازی، ہر ایمان والوں کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے۔ ہم سنت تو پڑھتے ہیں بہت سارے حضرات، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہ کون سی سنت ہے، تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے جو ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ آج حضرات کے سامنے کھانا کھانے کے دعائیں سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیے اور اس پر عمل کریں۔ کھانا کھانے کے پہلے پڑھنے کی دعا: بسم اللہ والا برکت اللہ۔ بسم اللہ بھول جانے پر پڑھنے کی دعا: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف سے اللہ، با سے بندہ، پا سے پاکی، تا سے توبہ، تا سے ٹوپی، سا سے سوال، جیم سے جمعہ، جیم سے چاند، ہا سے حمد، خو سے خدا، دال سے درود، دال سے داڑھی، زال سے زیارت، سین سے سلام، سین سے شکر، صاد سے سورت، صاد سے ضعیف، تو سے طوفان، زو سے زور، عین سے علم، خوین سے غم، فا سے فجر، قوف سے قرآن، قاف سے کلمہ، کاف سے گناہ، لام سے لباس، میم سے منبر، نون سے نماز، مون سے وضو، ہا سے ہمت، یا سے یقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے 3 حدیثیں سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ حدیث نمبر 1: السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 2: من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں۔ حدیث نمبر 3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو میں بلاتا ہوں آئیں، اور صدر صاحب سے گزارش ہے میری کہ ان کو آئیں اور اپنے ہاتھوں سے انعامات اور تکمیل قرآن پر ان کو مسجد فاروق کے مکتب کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ ایک میڈل نکالو، 1 نمبر جی۔ تھوڑا ہلکا نہیں، وہ بھاری ہے، وزن میں ہلکا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد میں وہ پیپر کہاں گیا؟ پیپر دو۔ اب جو حضرات تجوید کے ساتھ جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں، سید رسول ان کو انعام کے ساتھ ساتھ ایک خاص اعزاز تجوید کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ صدر صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام ہے۔ اور ایک ان کو میڈل دیا جاتا ہے۔ ڈسپلن بہت اچھا ان کا مدرسے میں طلباء کے درمیان بہت اچھا ڈسپلن، تو ڈسپلن کا انعام ان کو ایک میڈل کے شکل میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بہت عمدہ طریقے سے بچہ پڑھتا ہے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ محمد سعد
یہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی تجوید پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بچوں کی محنتوں. محمد ثاقب، یہ بھی تجوید کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. اسی طرح محمد سرفراز، آ جاؤ. محمد ریحان، سیکریٹری صاحب ہمارے وزیر بھائی ہے، شبلائیں اور انعامات دیں ان بچوں. ریحان، سرفراز لے لیے. رضوان بھائی، اور اسی طرح ہمارا بابا بھائی محمد عارف ایان. منیر حضرت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. بابا بھائی، ایان، سید رسول، محمد ریحان ابن ناصر صاحب، آصف، عبد الباری، وہ عبد الباری، یہ عبد الباری باکس. ارحان، صفوان، شکریہ بولو. جنید، اویس، فیض، اس کو ہے اویس، عالیہ، بچی اچھا محنت کی. ہو گیا یہ اور بیگ ہے. مدیحہ، نہیں، عدنان، مفلیہ، ذیشان، اور کون بچے؟ افنان، بیگ دو. حمزہ نہیں آیا کہ کو دیا نہیں ہے. کون؟ اویس صابر لیا. صابر لمبا فریق بچہ کون ہے؟ راہیل، ابرار، اور کون ہے؟ محمد اویس ابن صدام حسین نہیں ہے.
ٹھیک ہے پھر دو. وہ بچہ کیا نام اس کا سنا ہے؟ کیا جی جزائے خیر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. سارے بچوں کو انعامات تقسیم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن حضرات نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.